آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سیرت نبوی کا اجمالی خاکہ، جس میں ہم پہلے مکی دور کو دو حصوں میں بیان کیا اور کل کا ذکر مدنی دور کی ابتدا تھی، اور مدنی زندگی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے وفاداروں کو اور اپنی نشست میں ہم جلیسی کرنے والے اصحاب کو جو قاعدہ اور قانون اور مشرکین مدینہ اور یہود مدینہ کے تعلق سے جو اصول اور ضوابط مرتب فرمائے، وہ یقینی طور پر نہایت ہی احترام کے قابل۔ میں نے آپ سے گزشتہ سے پیوستہ ایک بات کا ذکر کیا کہ مدینے میں جب ایک حاکم کی حیثیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو گئی تو مکہ کے مشرکین میں کھلبلی مچ گئی۔ اب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے لیے یہ صورتحال آگے چل کے نقصان کا باعث ہوگا۔ انہوں نے جارحانہ کارروائی کرنے کی پوری ٹھان لیا۔ سیرت کی کتابوں میں اگرچہ وہ جنگ نہیں ہوئی مگر اسے بدر اولیٰ کہتے ہیں۔ وہ جنگ بدر آپ نے سنا ہے، وہ بعد میں ہوئی، اس سے پہلے ہوئی بدر اولیٰ، ہے نا۔ بدر سے تھوڑی دور ایک پہاڑ تھا اور اس پہاڑ کے دامن میں اس میدان کا نام تھا صفوان، یاد رہے گا۔ اس صفوان میں اصل میں مدینے کے کچھ مویشی تھے، جانور تھے، ان جانوروں کو ڈاکہ زنی کر کے اٹھا لے گئے۔ تو اس کا پیچھا کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو اس میدان صفوان میں بھیجا تھا۔ اگرچہ وہ مڈبھیڑ نہیں ہوئی اور واپس وہ لوگ آ گئے، اس کے بعد وہ جنگ بدر ہوئی، جس جنگ بدر کی شہرت سب کو پتہ ہے کہ اسلام اور جنگ کے درمیان خط فاصل کھینچنے والی جنگ کا نام جنگ بدر ہے۔ تفصیلی گفتگو میں انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ پہلی چاند سے جب شروع ہوگا تو اس میں ہم تذکرہ کریں۔ اب یہ جنگ سرداروں کی جارحیت کے نتیجے میں جو پیش آئی اور دونوں گروہ آپس میں لڑے، یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، یعنی ہجری سن 2 میں یہ مسئلہ سامنے آیا اور خدا کی خصوصی مدد سے پیغمبر اور پیغمبر کے اصحاب کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ مشرکین میں 70 قتل کیے گئے اور تقریباً اتنا ہی 70 ہی قیدی بھی بنائے گئے۔ پھر اسی سن 2 ہجری میں چونکہ اب اس میں سرداران قریش مارے گئے تھے، بڑے بڑے لیڈران مارے گئے تھے، تو مشرکین مکہ کو، مکہ کے لوگوں کو بھڑکانے کا موقع مل گیا اور اتنا بھڑکایا کہ ایک جنگ ہوئی جسے آپ جنگ احد کہتے ہیں، اسی 2 ہجری میں پھر وہ جنگ ہوئی۔
اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جگہ جہاں پیغمبر نے چند تیر اندازوں کو چھوڑ رکھا تھا اور حضرت خالد بن ولید چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا، جو لوگ گئے ہیں ان لوگوں نے احد کی اس جگہ کو دیکھا ہوگا جہاں ان اصحاب کرام کی شہادت ہوئی تھی۔ عام طور پر لے جانے والے منع کرتے ہیں کہ اوپر مت چڑھنا، کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ جہاں صحابہ کا خون گرا ہے وہاں ہمارے قدم پڑیں گے۔ بہرکیف تو وہ درہ آج بھی ہے، اور اس درے پر حضور نے چند تیر انداز کو رکھا تھا۔ تو شروع میں یہ مسئلہ سامنے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، مگر اس غلطی کے تحت جس کا فائدہ اٹھا کر مکہ کی فوج نے مسلمانوں پر پھر سے حملہ کیا اور اس کی کاٹ ایمان والے برداشت نہ کر سکے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ قتل کیے گئے، شہید ہوئے۔ اس وقت اہل مکہ کو فتح ہو گئی۔ بدر میں آپ نے بازی مار لی تھی اور احد میں انہوں نے بازی مار لی۔ پیغمبر کو اس بات کا احساس ہوا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس احد میں جو مسئلہ پیش آیا نا، اس سے حضور کو یہ احساس ہوا کہ کسی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے۔ جنگ کی وجہ سے یا جنگ کر کے لڑ کے ہم کوئی مسئلے کا حل نہیں کر سکتے، اس میں نقصان کے سوا فائدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب جنگ احزاب ہوا، جس کو آپ خندق بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہے نا، قرآن کی زبان میں اسے احزاب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہاں، اور ہم سیرت کی کتابوں میں جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں خندق، ہے نا۔ یہ 5 ہجری میں ہوا تھا۔ کتنے میں؟ ہجرت کا 5واں سال تھا، اور اس میں پھر سے مشرکین مکہ نے چاہا کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ لیا، ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم خندق کھود لیں اور یہیں رہ کے مدینے کے اندر ہم دفاع کریں۔ حضور کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ ہوگی، ابھی اجمالی ہے۔ تو دیکھیے، خندق کے موقع پر حضور نے آگے چل کے مڈبھیڑ کرنا یا جنگ کرنا پسند نہیں فرمایا، اور اس کے 1 سال بعد صلح حدیبیہ ہوا۔ کیا ہوا؟ جس میں ہم اکثر آپ سنتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ یہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ تو اس حدیبیہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ چلو ہم لوگ غیر مسلح ہو کر، کوئی اسلحہ نہیں لینا ہے، ہم ارادہ عمرہ کر کے ہم مکہ مکرمہ چلتے ہیں۔ یعنی یہ شانتی اور امن کا پرچار تھا کہ ہم لڑائی کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو پہلی صورت تو وہ تھی جو خندق کا مسئلہ ہوا، یہ ایک ابتدائی ذہن بنانا تھا، ذہن سازی کرنی تھی۔ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ حضور نے اپنے اصحاب کو تیار کیا کہ عمرہ کی نیت کر لو، احرام باندھو اور ہم مکہ چلیں گے، اور مکے میں چل کے ہم لڑائی کے ذہن سے نہیں جائیں گے۔ کیا ذہن لے کے جائیں گے؟ ہم نیکی کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے
آ رہے ہیں۔ اور جب ایسی صورت ہوتی تھی تو مکے کے لوگ جانتے تھے کہ ایسا عمل کرنے والا لڑائی کی نیت سے آتا نہیں ہے، جنگ نہیں کرتا۔ دراصل یہ ایک خواب کا حصہ تھا جو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا، عالم رؤیا۔ تو حضور نے اس پہ عمل کرتے ہوئے صلح حدیبیہ کا مسئلہ رکھا اور عمرہ کا احرام باندھ کے چلے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب حدیبیہ پہنچے تو آپ کو آگے جانے سے مکے کے سرداروں نے روک دیا، کہا تم مکہ نہیں آ سکتے ہو، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے وقار کے خلاف سمجھا یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمارے مکے میں ہم داخل ہو جائے گا، یہ یہاں آئے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا کوئی بات ہو، بولے ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ جنہیں ہم نے مکہ سے نکال دیا ہے اب وہ مکے میں داخل ہوگا، عمرہ کی رسمیں ادا کرے گا؟ نہیں، ہم انہیں آنے نہیں دیں گے۔ حضور علیہ السلام حدیبیہ میں ٹھہر گئے اور سرداروں سے صلح کی گفتگو شروع کر دی۔ اب یہی بات سمجھنے کی ہے کہ حضور نے صلح کی گفتگو کیوں کی ہے نا، یعنی پیغمبر جنگ چاہتے نہیں تھے، کیونکہ جنگ کا رزلٹ اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جہاں جہاں ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجئے فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں اس کا تقریباً اس گفتگو میں سمجھنے سمجھانے میں 15 دن لگ گئے۔ اس صلح کے لیے بات کرنے میں کتنے دن لگ گئے؟ یہ آسان کام ہے؟ سوچئے ذرا، اتنے دن وہاں ٹھہر جانا، اس کے لیے گفتگو کرنا، اور پھر یہ مسئلہ آیا کہ بالآخر دونوں فریقوں کے درمیان معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے سیرت میں، حدیث کی کتابوں میں ہر جگہ بہت مشہور ہے۔ آپ کو معلوم ہے یک طرفہ تمام شرطیں مکے والوں کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی، ایک طرفہ طور پر کہ تم جو بولو تمہاری ساری شرطیں ہمیں منظور ہے، بس صلح کر لو، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم اختلاف کی آتش اور جنگ کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح جنگ بندی ہو جائے۔ اور جب یہ معاہدہ تیار ہوا، تفصیل بعد میں کریں گے، تو اس معاہدے کی تکمیل کے بعد آپ علیہ السلام حدیبیہ سے واپس کہاں آ گئے؟ مدینہ شریف آ گئے، نکلے تھے مدینہ سے تو مدینہ واپس آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس صلح کے بعد خطرہ تو ٹل گیا کہ اب جنگ ہونے والی نہیں ہے، تو جنگ کا خطرہ ٹل گیا، آپ کو سکون حاصل ہوا۔ اب اپنی دعوت کو پیغمبر نے اور مضبوط اور مستحکم بنانے کا کام شروع کر دیا کہ جنگ اگر کریں گے تو دعوت کا کام نہیں ہو پائے گا۔ تو اب اس کام میں پیغمبر نے مضبوطی لانے کی کوشش کی، اور عرب کی سرحد پر جو بسنے والے حکمران تھے، بادشاہ لوگ تھے، جیسے ایران کا مسئلہ تھا، ہے نا، ان بادشاہوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے قبول کرنے کے لیے خطوط اور وعود لکھنا بھیجنا شروع کر دیا۔ حضور نے انہیں خط لکھا، انہیں اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں کو جن کے پاس بھی پیغمبر نے آدمی بھیجا یا خط لے کر قاصد گیا، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کی جو بھی دفاعی صورت تھی اس نے پیش کر دی۔ کسی نے خط پھاڑ دیا، تفصیل بعد میں ہوگی، کسی نے
پیغمبر کی اس دعوت پر توجہ دی، خیال کیا اور تفتیش شروع کی، تحقیق شروع کی کہ آدمی کون ہے، کیسا ہے، اور تھوڑی سی تفصیل حبشہ والوں کو تو ملی گئی تھی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پہلی ہجرت جب حبشہ کی ہوئی تھی تو تھوڑی تفصیل تو وہاں ملی گئی تھی کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ تو شام اور مصر وغیرہ کے حاکموں کے نام پیغمبر نے خطوط لکھنا شروع کیا۔ اب ایسی صورت میں حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا وہ بظاہر تو لگ رہا تھا کہ مکے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو ان کی تمام باتیں مان لی گئیں، ان کی تمام شرطیں قبول کر لی گئی، ہے نا؟ تو ظاہر میں لگ رہا تھا کہ یہ معاہدہ کس کے لیے ہے؟ مکے والوں کے لیے، لیکن اس کا فائدہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہوا۔ سب سے زیادہ اس وقت اسلام کے ماننے والے کے حق میں یہ فائدہ ہوا۔ اور جب یہ مشہور ہو گیا کہ پیغمبر اسلام اور قریش مکہ کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا ہے اور پرامن ماحول قائم ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نتیجے میں دونوں کے درمیان کھلی آمد و رفت ہونے لگی۔ اب ادھر سے بھی لوگ جانے آنے لگے اور ادھر سے بھی لوگ آنے جانے لگے۔ اب مکے اور دوسرے قبائلی لوگ جو مکے کے تھے وہ مدینہ آنے لگے، اس طرح مدینے کے مسلمان دوسرے مشرک قبائل میں جانے لگے۔ اب آنے جانے سے رابطے بڑھتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو اس میں دونوں باتیں ہونے لگی کہ لین دین بھی شروع ہوا، تجارت بھی شروع ہوئی، بزنس بھی شروع ہوا، اور پھر اسلام کی دعوت بھی شروع ہو گئی، یعنی دونوں کام ہو گئے، ہے نا؟ تو راستے ہموار ہوئے، ہوا ایک دوسرے کی موافق ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ آزادانہ طور پر ایک دوسرے سے لوگ ملاقات کرنے لگے، اور اس ملاقات کا فائدہ یقینی طور پر ہونا تھا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس درجہ ایمانی اعتبار سے مضبوط کر دیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے روحانی اعتبار سے بھی اس قدر ان کو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا، اور ایسے ایمان کے اعتبار سے خوشبودار ہو گئے تھے کہ جس گلی، جس خطے میں اور جن لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی، تو ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار جب انہوں نے دیکھے، گفتگو کا طریقہ دیکھا، سلیقہ دیکھا، تو ان لوگوں نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ جب غلام ایسے ہیں تو آقا کیسا ہو۔ اور اس بنیاد پر لوگ ایمان کی روشنی سے منور ہوئے، لوگوں کے قلب میں اسلام کا چراغ جلا، لوگوں نے کلمہ توحید پڑھا، اور ایمان کی دعوت اس طرح سے مزید روز افزوں ترقی پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ کل بھی دیا، آج بھی اسلام غالب ہے، انشاءاللہ کل صبح قیامت تک اسلام غالب رہے گا، کہ پیغمبر نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب رہے گا، اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم کل پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم فرمائے اور ہمیں ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔